السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف SBP پوڈکاسٹ. میں ہوں عدیل اظہر. بات ہے یہ ستمبر 2020 کی اور اب سے کچھ 2 سال سے کچھ کم کی یہ بات ہے کہ اس سے پہلے ذرا چلے جائیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی نان ریزیڈنٹ پاکستانیز اور پاکستانی اوریجن کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان پیسہ بھیجنا ہو اور اس سے امپورٹنٹ کبھی پاکستان سے پیسہ واپس لانا ہو, بلکہ کہنا چاہیے دا ایکسیس ٹو دا فائنینشیل مارکیٹ ان پاکستان ایک بہت مشکل کام تھا. اور ریگولیٹری ایشوز, لیگل ایشوز اینڈ آل, بینکس کے ساتھ ڈیل کرنا, ایکسچینج کمپنیاں اینڈ آل. تو اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان نے دے سیٹ ٹوگیدر اینڈ دے ڈیسائیڈڈ کہ یار اس پرابلم کو سالو کرنا ہی پڑے گا. اینڈ ڈسپائٹ آف آل دیز چیلنجز, ان تمام تر چیلنجز اور مسائل کے باوجود ان دونوں اینٹیٹیز نے مل کر ایک بہت ہی خوبصورت سی پروڈکٹ کو پاکستانی نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے پیش کیا جس کا نام تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اور یہی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آج ہماری پوڈ کاسٹ کا ٹاپک بھی ہے. اب اسٹیٹ بینک نے یہ پلیٹ فارم تو بنا لیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا, لیکن وہاں پہ معاملات آ کے رک نہیں گئے. اسٹیٹ بینک نے اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بہت ساری آگمنٹیشنز یعنی بہت سارے اضافے کیے اس پروڈکٹ کے ساتھ کہ یہ محض ایک چینل نہ بن جائے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے پیسے پاکستان آنے کا, بلکہ اس کو ڈفرینٹ ایونیوز اور چینلز بھی پرووائڈ کیے جس کے تھرو دے کین میک اے نمبر آف انویسٹمنٹ اور اپنے فنڈس کو دیگر طریقوں سے بھی استعمال کر سکیں. جس کے لیے آف کورس جو سب سے پاپولر رہا دیٹ واز نیا پاکستان سرٹیفکیٹ. بہت ہی اٹریکٹیو ریٹس کے اوپر USD اینڈ PKR یعنی پاکستان روپی ڈینومینیٹڈ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ آفر کیے گئے. اس کے علاوہ روشن اپنی کار یعنی اپنے لوڈ ونس کو, اپنے پیاروں کو پاکستان میں آپ گاڑی دینا چاہتے ہوں تو آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن آپ کے گھر والے یہاں پہ گاڑی چلا سکیں گے. ہمارے جو دوست ان چیزوں سے جو جانتے ہیں, وابستہ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بینکس عام طور سے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو اس طرح فائنینسنگ کرتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ روشن اپنا گھر بھی کچھ اسی سے ملتے جلتا ہے انیشیٹو کہ جی آپ اپنوں کے لیے گھر یہاں بنوا سکتے ہیں. یو کین ٹرانسفر منی ٹو بائی پراپرٹی, گیٹ اے لون اگینسٹ دیٹ اینڈ کنسٹرکٹ یور اون بیوٹیفل ہاؤس. اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں انٹو اسٹاک مارکیٹس, اور اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو اس کی بھی آپشنز اور اپرچونیٹیز پرووائڈ کی گئی تھیں. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ روشن سماجی خدمت, جس کے تھرو آپ ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں پاکستان کی کچھ چیریٹی آرگنائزیشنز کو. اور کافی سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے, آئی نو لاٹ آف پاکستانیز جو کہ اس طرح پیسے بھیجنا چاہتے ہیں بٹ ان کو ایشوز ہوتے ہیں, دیر آر چیلنجز. سو اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کا یہ مسئلہ بھی سالو کیا گیا. سو پلیٹ فارم تو بن گیا, پروڈکٹس بھی اس پہ لوڈ ہو گئیں. اب پرفارمنس کیسی رہی؟ ناؤ پاکستان میں جہاں کہیں بزنس معیشت کی خبریں کور ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ہر مہینے یہ خبر ضرور آ رہی ہوتی ہے کہ پچھلے مہینے کی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی پرفارمنس کیسی رہی. تو ابھی ہم ذرا اگر اس کے نمبرز کو دیکھیں, آپ اپنے اسکرینز پہ بھی یہ گراف دیکھ سکتے ہیں, تو اپنے آغاز سے لے کر جون 2022 تک کل ملا کے 4,29,364 یعنی 429,346 اکاؤنٹ جو ہیں وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کیٹیگری میں کھولے گئے ہیں فرام 175 different countries. So you can say that Pakistanis living all across the world have sent money. They have trusted this product اور انہوں نے جو ہیں وہ اپنے پیسے بھیجے ہیں. کل ملا کے $US میں جون کے اختتام تک $4.6 billion پاکستان آئے ہیں. $4.6 ارب پاکستان آیا ہے, اور اس میں اس 4.6 میں سے 2.987 جو ہے یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور باقی پروڈکٹس میں بھی پیسے جو ہیں وہ چینل آؤٹ ہوئے ہیں. جی تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید علی رضا صاحب, ہو از دا سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر ڈیجیٹل انوویشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ ایٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. تھینک یو عدیل صاحب. تو بھائی یہ تو سنا ہے بہت پیسے نکل رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے. آپ کے پاس بھی جب یہ واٹس ایپ پہلی بار آیا ہوگا, واٹس ایپ پہ یہ انفارمیشن آپ کے پاس آئی ایم شیور
کہیں نہ کہیں سے. پہلی بار جب یہ انفارمیشن آئی تو پھر آپ کے ذہن میں کیا آیا, یہ کیا گھوم رہا ہے بھائی؟ پریشانی ہوئی تھی پڑھ کے؟ جی عدیل صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ پریشانی تو ہوئی تھی. جی. مجھ سے زیادہ سینئر مینجمنٹ کو ہوئی تھی. رائٹ. رات کا وقت تھا جب یہ ٹویٹ چلا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے نکل گئے. تو میں نے کہا جی فیکچوئل پوزیشن دیکھیں کہ یہ پیسے سارے اکاؤنٹ میں نہیں پڑے ہوئے. رائٹ. یہ پیسے جا کے 65-70% آپ کے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انویسٹڈ ہے. بالکل. اس میں سے کوئی نکال نہیں سکتا جب تک وہ اس کی ارلی انکیشمنٹ کی ریکویسٹ کرے, اور وہاں سے پھر پیسہ اکاؤنٹ میں آئے گا, دین وہ ریپیٹریٹ کر سکتا ہے. رائٹ. اس کے لیے بینکنگ چینل پورا اوپن ہونا چاہیے. اور یہ تھا بھی ویکینڈ. مجھے یاد ہے کہ جب یہ انیشلی آیا تھا سو $2.5 بلین ایک تو اکاؤنٹس میں پڑے نہیں ہوتے. ہمارے پاس اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تقریباً کوئی $500 ملین. ریسٹ آف دا منی از آئدر انویسٹڈ ان نیا پاکستان سرٹیفکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ, یا لوگوں نے پاکستان کی اکانومی کے اندر کنزیوم کر لیا, بل پیمنٹ کی ہے, فی پیمنٹ کی ہے, اس طرح. سو یہ بالکل ایک بیس لیس ریومر تھا. اور اس کے بعد ریگولیٹر کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑا. ہم نے 2 چیزیں کرنی تھی. ایک تو جو سینسٹر انٹرسٹ تھے انہوں نے جو رومرز پھیلائیں ان کو ہم نے تھواٹ کرنا تھا. اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم نے اپنی پبلک کو اسپیشلی NRPs جو کہ 7 سمندر پار کوئی بیٹھا ہوا ہے, ان کو ہم نے ٹرسٹ دینا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں, اور پینک کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی آپ کی بات سن کے مجھے ایسا لگا کہ دیکھیے فنڈس تو آپ نے جب RDA میں بھیجے پاکستان پہنچ گئے, آپ نے کہا جی 175 ملکوں میں سے, یعنی میں کہا دنیا کا ہر ملک ہی تقریباً اس میں آ گیا ہوگا, تھوڑے بہت ہی رہ گئے ہوں گے. تو ری یونین آئلینڈ سے اٹھ کے پیسے پاکستان آتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں, اور وہاں سے آئی تھنک یہ پروڈکٹ اسی طرح کی ہے کہ پھر یہ ڈفرینٹ چینلز پہ نکل جاتے ہیں. آپ یہ بتا رہے تھے آؤٹ آف 4.6 بلین صرف $500 ملین ہمارے پاس یہاں پہ پڑے ہوئے تھے, باقی سب اپنے انویسٹ ہو گئے تھے یا ڈفرینٹ چینلز پہ نکل گئے تھے. ایسا ہی ہے سلسلہ؟ جی بالکل. عدیل صاحب دیکھیں, ہم جب یہ 4.7 بلین کی فگر بتاتے ہیں, اب یہ آپ کے پاس جون کی فگر ہے, ماشاءاللہ 4.7 پہ ہم پہنچ گئے ماشاءاللہ. سو ہم کہتے ہیں کہ باہر سے کسی نے پیسہ بھجوایا, آپ نے کہا کہ 175 کنٹریز سے, اس کو ہم نے انفلوز لے لیا. اچھا, اس وقت ایک یہ بھی رومر تھی کہ ہم تھوڑا سا ڈبلنگ کر رہے ہیں کہ ڈبل کاؤنٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے, بٹ اس طرح بھی نہیں ہے. جب باہر سے پیسہ آیا, کسی نے بھی بھجوایا, GCC ریجن سے بھجوایا یا 175 کنٹریز جہاں بھی ہے گلوبلی, ان سے پیسہ آیا, ہم نے کہا کہ فریش انفلو ہوا ہے وچ از $4.6 بلین جو آپ نے بھی فگر بتائی. اب جب یہ اکاؤنٹ میں آ گیا, ملک کے اندر آ گیا, اب ملک کے اندر آ گیا, اس کے بعد ایونیوز کیا ہیں ایک RDA ہولڈر کے لیے؟ سب سے امپورٹنٹ اٹریکٹیو اگر میں کہوں کہ اف ناٹ دی بیسٹ, ون آف دا بیسٹ انویسٹمنٹ ایونیو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, فارن کرنسی ڈینومینیٹڈ USD ڈینومینیٹڈ پہ 7% میکسیمم ہوتا ہے. امیزنگ ریٹ. سو وچ واز ایون کریٹیسائز ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہم اتنا زیادہ دے رہے ہیں, بٹ اگین ہم نے اپنی ڈائنامکس بھی دیکھنی ہے اور باقی ضرورت کو بھی دیکھنا تھا, پلس مارکیٹ بھی ایسی تھی. سو وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرے گا. سو آپ کی نالج کے لیے کہ 65% آف دا $4.6 بلین دیٹ ہیز بین انویسٹڈ ان نیا پاکستان سرٹیفکیٹ. رائٹ. ایک یہ ایونیو آپ کے پاس آ گیا. دوسرا ہم نے کیا ہے کہ جب یہ اکاؤنٹس ہم نے ڈیزائن کیے تو ہم نے کہا یہ آئسولیشن میں نہیں ہوں گے. تو پہلے پاکستانیز کو ایک ایشو آتا تھا کہ ہم اکاؤنٹ تو ایک کھلوانے کا مقصد ہے کہ ہم جب کرتے ہیں تو ہمیں فزیکلی کسی بینک برانچ میں جانا ہوگا, یا جب پاکستان آئیں گے. بالکل. تو ہم نے اس کو ڈیجیٹل کیا. دے کین اوپن دیز اکاؤنٹ فرام دا کمفرٹ آف دیئر ہومس. کہیں بھی بیٹھے ہیں, کتنا بھی فار فلنگ ایریا میں بیٹھے ہیں, انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہے, آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. بیسک سیٹ آف ڈاکومنٹس ہیں, وہ آپ اسکین کر کے اپنے پاس رکھ لیں. سو دوسرا ایونیو ہمارے پاس تھا کہ اسٹاک میں ہم نے ان کو انٹیگریٹ کیا. تو اب پاکستانیز نے تقریباً $40 ملین اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیا ہوا ہے. تھرڈ ہمارے پاس امپورٹنٹ ایونیو تھا کہ وہ پراپرٹی میں انویسٹ کریں. اب اس کی 2 آپشنز ہیں, یا تو اپنے پیسوں سے انویسٹ کریں, پراپرٹی لے لیں, گھر لے لیں, پلاٹ لے لیں. سو بینکوں نے جو یہاں پہ ریئل اسٹیٹ پلیئرز ہیں امپورٹنٹ, ان کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہے, DHA کے ساتھ ہے, باقی جو پلیئرز ہیں. اور پلس اگر اس کے علاوہ آپ کو فائنینسنگ چاہیے تو ہم نے بینکوں کے تھرو ایک فائنینسنگ آپشن رکھا ہے. ایک ہم نے رکھا ہے کہ اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ جو بیک ہوم آپ کی فیملی ممبرز ہیں, آپ کے والد ہیں, بالکل آپ کی فیملی ہیں, باقی ممبرز ہیں, سو ان کے لیے اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں سو ہم نے روشن اپنی کار کے نام سے ایک پروڈکٹ بنائی ہے, وچ از الحمدللہ ایز آف ناؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اٹ از اے ویری سکسیزفل پروڈکٹ. تقریباً 1550 کارس ایکچولی ڈیلیورڈ ٹو کسٹمرز. ویری نائس. اور کلوز ٹو 8 بلین PKR اس کی اپروو فائنینسنگ ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ایک سینئر سٹیزن تھے, سو ان کے بیٹے نے باہر سے ان کے لیے گاڑی یہاں پہ روشن اپنی کار وہ بک کرائی. تو وہ حیدرآباد میں رہتے تھے, تو جب ان کو گاڑی وہاں پہ ڈیلیوری ہوئی, ہی ڈروو آل دا وے فرام حیدرآباد. اور حیدرآباد میں بامبے بیکرز کا آپ نے نام سنا ہوگا. سو وہ بینک کے اسٹاف کے لیے وہ کیک لے آئے, اور ان کو ایز اے ٹوکن آف تھینکفلنس, اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے. انہوں نے اسٹیٹ بینک کچھ کیک بھجوائے ویسے
اسٹیٹ بینک کا بھی حق بنتا ہے ویسے، اس میں نہیں ہوتا تو پھر کہاں ہوتا ہے؟ اسٹیٹ بینک کا حق بنتا ہے. چلیں جی، ہم وہ اگر والد صاحب سن رہے ہیں تو بھائی اسٹیٹ بینک کا بھی جو ہے نا وہ کیک بنتا ہے. ویسے ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے، آپ نے کہا پاکستانیوں نے صرف 40 ملین اسٹاک مارکیٹ میں لگائے. وہی پاکستانی اسمارٹ انویسٹرز، ویسے مجھے لگ رہا ہے پاکستانیوں کو اندازہ تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہونے والا ہے، بچت ہو گئی وہاں پہ. بٹ 7% USD میں ریٹ، آپ نے کہا کہ اس وقت اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا تھا. اس وقت دنیا بھر میں ایک انٹرسٹ ریٹ ہے، امریکہ اگر ہم ٹریجری بلز وغیرہ کا بھی ریٹرن دیکھیں تو کافی بڑھ گیا ہے. ڈو وی پلان ٹو رینیو دیز یا ریویو دیز ریٹس اینڈ آل؟ کیا اس کو ہمیں آگے اور اٹریکٹیو بنانے کا ہے ہمارا پلان؟ آر وی لوکنگ انٹو دیٹ ڈائریکشن؟ اس میں عدیل صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. USD سے میں نے کہا کہ ابھی بھی اف اٹ از ناٹ دی بیسٹ، اٹ از ون آف دا بیسٹ گلوبلی. رائٹ. سو USD والے کو فی الحال ہم کوئی ریویژن کے بارے میں نہیں سوچتے، بٹ موونگ فارورڈ یس وی کین، بیکاز اسپریڈ تو کم ہوا ہے، بیکاز US میں آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ کتنے بڑھ گئے. بٹ جو PKR والا ہے اسپیشلی، جب ہم نے PKR والا انٹروڈیوس کیا تھا بیک ان سپٹمبر 2020، اس وقت اس کا جو میکسیمم ریٹ تھا 11% تھا PKR پہ. اوکے. اس وقت ہمارا پالیسی ریٹ تھا کلوز ٹو 7.5%، اور باقی ایسے CDSE بھی اسی طرح تھے. سو اب وہ تھوڑا سا ہمیں جو NRPs کی طرف سے ایک فیڈ بیک آتا ہے کہ کمپیٹیٹیو نہیں رہے. بالکل. سو اس کے اوپر ہم نے آف کورس منسٹری نے اس کو ریوائز کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ نے. سو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں اس پلیٹ فارم سے اپنے NRPs کو ایک کانفیڈنس سے دینا چاہتا ہوں کہ سون انشاءاللہ اس پہ امید ہے کہ ان کو اچھی خبر ملے گی کہ جو کرنٹ مارکیٹ ڈائنامکس ہے اور جو ریٹس پڑے ہیں تو اپرچونٹی کاسٹ جو ان کو ایک پڑ رہی ہے. سو ہم یہ PKR والے ریٹس انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی ریوائز. دس میک سینس، بیکاز اگر آپ ویسے بھی اس وقت مارکیٹ میں TDR دیکھیں، یا اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے کوئی میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتا ہے تو اس وقت جو منی مارکیٹ میوچل فنڈ ہے وہی 15-15.5% ریٹرن تو وہاں پہ بھی مل رہا ہے آپ کو. آئی تھنک اٹس دا نیڈ آف دا ڈے. سو اب بات یہ ہوئی کہ ایک اماؤنٹ تو دیکھیں 4.6 تو کیومولیٹو آیا ہے پاکستان میں، بٹ کچھ اماؤنٹ واپس بھی تو گیا ہوگا نا؟ ویسے تو نہیں ہے نا that 100% آف دی اماؤنٹ ریمینز ان پاکستان. کچھ نہ کچھ تو ریپیٹریٹ واپس ہوا ہوگا، وہ بھی تو ایک ریالٹی ہے اس کی. جی عدیل صاحب، یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا. جو میں بھی کچھ دیر پہلے بات کر رہا تھا ریومرز کے، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ریپیٹریشن بہت زیادہ ہو گئی. رائٹ. سو میں آپ کو ایک ڈسٹنکٹیو فیچر آپ کو ایک یہ بتاتا ہوں RBI کا، کہ ویسے تو PRI چینلز کے تھرو بھی پیسے آ رہے ہیں، پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو، رائٹ، بٹ وہ موسٹلی پاکستان میں کنزمپشن پرپز کے لیے آتے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ آپشن نہیں ہوتے. اور اس کا ایک جو ڈرا بیک فار دا NRPs ہوتا ہے کہ اس میں آپ فنڈ ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے، وہ یہاں پہ کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں. ہم جب RDA ڈیزائن کر رہے تھے تو اس کو ہم نے ایک اسپیشل فیچر کے طور پہ رکھا تھا کہ لوگ اپنے فنڈ جو RDA میں لائیں گے یا آگے انویسٹ کریں گے، ان کے اوپر جو ریٹرن آئے گا، سو دے کین ریپیٹریٹ دس اماؤنٹ ٹو دا اوریجن آف دیئر جورسڈکشن. ایک ہم نے رکھا تھا ریپیٹریبلٹی کا آپشن، ہم اس کو کہتے ہیں. سو یہ تھا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹریشن کتنی ہوئی، سو ریپیٹریشن ایک ہوگی کیوں؟ اس لیے ہوگی کہ ہمارے پاس جو انویسٹمنٹس تھی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کی، ان کی میچورٹیز آ رہی تھی. اور یہ میچورٹیز اگر میں کہوں کہ انسرٹینٹی، اس وقت کسی نے کہا تھا کہ انسرٹینٹی ہے یا گورنمنٹ چینج کی وجہ سے ہے، سو اس سے 3-4-5 مہینے پہلے اسٹارٹ ہو گئی تھی. یہ بیک اینڈ دسمبر 2021 یہ اسٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو مختلف ٹینرز میں انویسٹمنٹ تھی اس کی میچورٹیز آ رہی تھی. سو آلموسٹ تقریباً اگر میں آپ کو بتاؤں ہر مہینے $100 سے $150 ملین کی میچورٹیز آ رہی تھی. تو جب میچورٹی آئے گی، اب یہ اکاؤنٹ میں آئے گی، سو RDA ہولڈر کے پاس 2 آپشن ہیں. اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ ری انویسٹ کر لے، بالکل، یا اکاؤنٹ میں پڑا رہے، یا کچھ اور فنڈ ٹرانسفر کر لے، یہ چیزیں کر لیں. اچھا، 2 انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. ایک، جیسے میں نے کہا کہ میچورٹیز آ رہی تھی تو نیا پاکستان سے جو فنڈ تھے وہ آ رہے تھے آپ کے اکاؤنٹس میں. دوسرا، گلوبل جو ایک انفلیشن کا فینومینا یہ آپ نے کچھ مہینوں سے دیکھا ہے، سو اس میں یہ تھا کہ ایک تو لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے پاس کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی سیونگ، یہ اکنامکس کا رول ہے کہ آپ کے پاس سیونگ کم ہو جاتی ہے. رائٹ. سو لوگوں نے وہ پیسہ اپنی نیڈ کے لیے ریپیٹریٹ کیا باہر جو ان کے اپنے اکاؤنٹس تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو میں نے آپ کو کہا میچورٹیز آ رہی تھی. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، تو جتنا اس وقت ایک رومر تھی یا ابھی بھی جو لوگوں کے ذہن میں ایک ہے، سو بینگ اے ٹرانسپیرنٹ آرگنائزیشن وی بلیو ان فیئر ڈسکلوجرس. سو ہم نے اس وقت بھی کلیریفیکیشن کے لیے ہم نے بتا دیا تھا کہ تقریباً 23 منتھس اس وقت جو تھے 22-23 منتھس میں تقریباً $800 ملین جسٹ ریپیٹریٹ ہوا ہے. تو اب اگر 4.6-4.7 کے حساب سے دیکھیں تو جسٹ 14-15%. ٹھیک. سو یہ تھا. سو علی، یہ تو آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. آئی تھنک کافی حد تک آپ نے جو لوگوں کی اپریہنشنس تو کلیئر کر دیں کہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے
ایک سرٹن اماؤنٹ اس کا باہر جا رہا ہے, اور وہی تو اس کی یو ایس پی جو آپ لوگوں نے آر ڈی اے کی اسٹیٹ بینک نے بنائی تھی کہ ریپیٹریشن وڈ بی این ایزیئر ٹاسک, پلس آپ نے بہت ساری ان کو اپرچونیٹیز بھی دے دیں. سو ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ریپیٹریشن اینڈ دا فریش انفلوز؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر سکیں کہ پیسے واپس جانے کے بعد وہ دوبارہ واپس آتے ہیں, سو آر دے ریگارڈیڈ ایز فریش انفلو اینڈ آل, اگر آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کر سکیں اس پوائنٹ کو. جی عدیل, اچھا کویشچن ہے اگین. عدیل دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب ان کنٹریز سے باہر سے پاکستان میں کوئی بھی آر ڈی اے ہولڈر پیسہ بھجواتا ہے اپنے آر ڈی اے اکاؤنٹ میں, سو ہم اس کو فریش انفلو لیتے ہیں. سو ہم جو یہ 4.6 کی فگر بتا رہے ہیں وہ انفلوز ہیں انٹو آر ڈی اے سنس اٹ اسٹارٹیڈ ان سپٹمبر 2020. ٹھیک, جب اکاؤنٹ میں آیا تو جا کے انویسٹمنٹ ہوئی, پھر لوگوں نے اپنی نیڈ کے حساب سے باہر جہاں سے آیا تھا انہوں نے ریپیٹریٹ کیا. ٹھیک, سو $800 ملین آپ کے واپس چلے گئے. ابھی بھی آپ کے پاس جو ملک کے اندر جو پیسہ ہے, کیونکہ مجھے اس وقت یہ بھی ایک رومر تھی کہ ہم جب این پی سی سے دوبارہ میچور ہو کے آتا ہے تو ہم اس کو فریش انفلو لیتے ہیں, بٹ وہ ان کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, کیونکہ فریش انفلو ہم وہی لیتے ہیں جو ملک میں باہر سے آتا ہے. رائٹ. اچھا, اب اگر جب ملک میں آ گیا سو ہم نے لیا 4.6, اب 4.6 میں سے جا کے این پی سی میں جو $3 بلین ہم کہتے ہیں, سو دیٹ از ناٹ فریش انفلو. ٹھیک, ایون جب وہ میچور ہو کے آئے گا, اس کا پروفٹ آئے گا, ہم اس کو بھی فریش انفلو نہیں لیتے, وہ اس کے اکاؤنٹ میں جا کے گرے گا, اور ہمارا جو ٹوٹل انفلو ہے دیٹ ول ریمین ایٹ 4.6. اچھا, اب اماؤنٹ یہاں سے ریپیٹریٹ ہوا, لیٹس سے $800 ملین ہم کہہ رہے ہیں, ریپیٹریٹ ہو گیا. وہی آر ڈی اے ہولڈر جب دوبارہ پیسے باہر سے بھجوائے گا, ہم اس کو پھر انفلو لیتے ہیں. ٹھیک, یعنی دو فیلسیز آپ نے نا یہاں پہ, دو متس میں کہوں گا بریک کر دیے. ایک تو یہ کہ جی اگر فرض کریں کہ وہ پیسہ دوبارہ سے آ کے میچورٹی ہوتی ہے اور وہ ری انویسٹ کر دیتا ہے, یہ فریش انفلو کنسیڈر نہیں ہوتا, بالکل نمبر 1. اور اگر اس پہ جو اس کو وہ 7% کے حساب سے یو ایس ٹی میں یا 11% کے حساب سے پی کے آر میں مل رہا ہے, تو وہ جو اس کا پروفٹ مل رہا ہے وہ بھی فریش انفلو کاؤنٹ نہیں ہوگا. بالکل, فریش انفلو وہی ہے جو بالکل نیا ڈالر جو ہے یا کوئی بھی کرنسی پاکستان کے لینڈ کرتی ہے پاکستان میں. زبردست, گریٹ. تو یہ تو ہو گیا پوائنٹ جی, اچھا ہوا آپ نے یہ والی جو ہے نا چیز کلیریفائی کر دی. اب یہ میں ایک تھوڑا سا ذرا, کیونکہ میں بھی اپنے زمانے میں ایک کمرشل بینک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بینکس کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ور یور سیلس چینل دیئر. سو بینکس ڈے 1 سے دے ور ویری اگریسو, یا ان کے ساتھ آپ کو کافی جیسے کہنا چاہیے کہ انہوں نے پوچھا تو نہیں کہ واٹس ان اٹ فار اس؟ اچھا, یہ میں آپ کو جو ہمارے این آر پیز اگر یہ ویڈیوز آپ کی دیکھیں گی, جی ہم نے جب اسٹیٹ بینک میں اس پروڈکٹ کو اون کیا, کہتے ہیں نا کہ اٹ از لیڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بالکل. سو ہم کہتے ہیں کہ ان کولابوریشن ود کمرشل بینکس. بالکل. میں آپ کو لیٹ می کنفرم اٹ کہ جو 14 بینکس ابھی آر ڈی اے میں ہیں, ٹھیک, ان میں سے ہر بینک, آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, ان کے لیے ایک نیشنل انیشیٹو ہے. وہ کہتے ہیں وی آر پیئنگ بیک ٹو دا این آر پیز, جو ہمارے ملک کے لیے اتنا کرتے ہیں. رائٹ. کہ جب ہمیں فوریکس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا مور دین $30 بلین تو ریمیٹنسز میں آئی ہیں. بالکل. سو ان پاکستانیوں نے ہمیں کئی مواقع پہ ہمیشہ سے, میں کہوں گا ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے. بالکل. سو بینگ پاکستانی ان بینکرس کا بھی یہی ہے کہ ہم ان کو کچھ ریپے کر سکیں, ان کے لیے کچھ آسانیاں, کنوینئنس پیدا کر سکیں. بالکل. سو وہ اس میں شروع سے دے آر ٹیکنگ اٹ ایز اے نیشنل انیشیٹو, دے آر پلئنگ دیئر 150% اس میں آر ڈی اے کے اندر. ہاں بالکل. اور دیکھیں صرف میں بتاؤں بینکرز کی بات نہیں ہے, مجھ جیسے لوگ جو بینکر اب نہیں بھی ہیں, ہم نے بھی اس کو ایز اے نا پیٹریوٹک انیشیٹو لیا. تو ہمارے خاندان میں جتنے بھی این آر پیز تھے, خاندان کے واٹس ایپ گروپ سب کو بھیجا, بلکہ 3-4 اکاؤنٹس میرا بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں 3-4 اکاؤنٹس میں نے بھی کھلوائے. لیکن سروس کا فرق ہوتا ہے. سم بینکس ور ایکسلنٹ, دے ور بریلینٹ. آئی وش آئی کوڈ ٹیک دا نیمز بٹ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا نیمز رائٹ ناؤ. بٹ کچھ طرح ہلکے تھے, لیکن ایٹ لیسٹ دے کنٹریبیوٹیڈ. اینڈ آئی تھنک بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ وہ بھی اس کو ایک ایز اے کہنا چاہیے قومی ایک انیشیٹو کے طور سے جو ہے نا وہ اس کو لے کر چل رہے تھے. سو کریڈٹس شوڈ بی گیون ٹو دا کمرشل بینکس ایز ویل. جی شور. اور آئی ایم شیور اسٹیٹ بینک اس کو اکنالج بھی کرتا ہوگا ٹائم اینڈ اگین ان بینکس کو. جی وہ ہم ان کو اکنالج بھی کرتے ہیں. اور جو ہم نے ایونٹس کیے آر ڈی اے کے, رائٹ, آر ڈی اے میں جب بھی کوئی ایک میجر مائل اسٹون ہم اچیو کرتے ہیں, سو وی سیلیبریٹ تھرو اٹ این ایونٹ. سو ہم پی ایم ہاؤس میں جا کے ایونٹ کرتے ہیں, رائٹ, یا موسٹ امپورٹنٹ جو اور بھی کوئی اگر اس کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہا ہے تو ہم ایونٹ کرتے ہیں. ان ایونٹس میں ہم نے ان کو سرٹیفکیٹس آف اپریسیشن بھی دیے ہیں. زبردست. ہم نے ان کو ایوارڈس بھی دیے ہیں. ایوارڈس ہم نے کیسے دیے کہ جیسے آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ کچھ بینکوں کی سروسز بہت بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس, تو جن کی سروسز زیادہ بہتر تھی ہم نے ان کو ایوارڈس بھی دیے, ان کو شیلڈس بھی دیے, اور گورنمنٹ سے ان کو ریکگنیشن بھی دلائی. اور جو باقی تھے ان کے لیے بھی ایک
ایک انسپریشن ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنی سروسز کو اس کو بہتر کر دیں تاکہ آپ بھی ایک سمجھے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکے اور آپ کو ریکگنیشن. نہیں آئی ایم شیور وہ جب بینک کا پریزیڈنٹ جو اس کو ٹرافی نہیں ملتی ہوگی وہ جب مین کام میں بیٹھتا ہوگا کہتا ہوگا یار اب ہمیں بھی محنت کرنی ہے اس میں نا ٹرافی جیت کے نا. بڑا پریشر ہوتا ہے بینکوں میں آپس میں, یہ بڑا اس میں جو ہے نا وہ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. اچھا اب تو یہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کا تو کافی بھلا ہو گیا اس RDA کے ساتھ. Are we looking into, are you looking into enriching these products as well؟ اس میں فردر آگے اور بھی پلان ہیں آپ کے؟ ایک چیز تو دیکھیں بہت کلیئر ہے اور علی آپ بالکل اوپنلی اس پہ بات کر سکتے ہیں. ود دا چینج آف دا گورنمنٹ اس کی اونرشپ میں تو کوئی فرق نہیں آیا, یعنی جو نئی گورنمنٹ ہے اس نے بھی, اور مفتاح اسماعیل کے ہم ٹویٹس بھی دیکھ چکے ہیں, they have owned RDA. like یہ am I right in saying that؟ Yes عدیل صاحب, you are exactly right. میں آپ کو بالکل آنیسٹلی ایک چیز بتاتا ہوں. all the government in Pakistan, be it the previous government or the incumbent government, جی ان دونوں کی فل سپورٹ ہے RDA کے ساتھ. زبردست. اور ایک چیز میں اپنے NRPs کو اگین ہمارے گورنر صاحب نے بھی ان کو بتایا ہے, کئی پلیٹ فارم پہ SPP کی سینئر مینجمنٹ نے, اور جیسے آپ نے کہا کہ رائٹلی کہ جو کرنٹ فائنانس منسٹر ہے یا ایون PM نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ RDA is here to stay. بالکل. RDA کو لیگل کور بھی ہے. ہم سے لوگ ویبینارز میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے 98 میں کیا کیا تھا, سو ہم ان کو کہتے ہیں کہ لیگل کور بھی ہے. فارن کرنسی ڈپازٹ پروٹیکشن آرڈیننس آف 2001 ہے. رائٹ. سو ان اکاؤنٹس کے ساتھ باقی ٹیمپرنگ تو چھوڑیں, ان کی نیچر بھی آپ چینج نہیں کر سکتے. زبردست. سو ان کو ایک یہ پروٹیکشن ہے. سو لکیلی کہ دونوں گورنمنٹس کی اس کو فل سپورٹ رہی ہے. اچھا علی, ریسنٹلی آئی وینٹ تھرو دا سروے ایز ویل. آپ لوگوں نے ایک بڑا کمپریہنسو سروے بھی کنڈکٹ کیا تھا, کسٹمر سیٹسفیکشن سروے جس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے کچھ ذرا نتائج کے حوالے سے ہمیں بتائیے. واٹ ڈو پاکستانیز, نان ریزیڈنٹ پاکستانیز تھنک رائٹ ناؤ؟ جی عدیل, جیسے ہم کئی پلیٹ فارم سے بیٹھے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے الحمدللہ, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ نمبرز اسپیک فار دیم سیلفس. رائٹ. سو ہم کہتے تھے 4.6 4.5 لاکھ اکاؤنٹ 175 کنٹریز, NPC میں یہ روشن اپنی کار. بٹ ہماری مینجمنٹ نے کہا کہ تم لوگ تو کہتے ہو کہ سکسیزفل ہے, بٹ 2 سال تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں. اٹ واز بیک ان مارچ 2022. رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ ایک سروے ہم کرتے ہیں, ٹھیک, ایک ڈیزائن کریں کویسچنیئر کہ ہم گیج کر سکیں کہ جو RDA ہولڈرز ہیں ان کا کیا خیال ہے. تم لوگ تو کہتے ہو, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ بڑا سکسیزفل ہے. سو ہم نے مارچ اینڈ سے لے کے اپریل فرسٹ ویک تک ہم نے ایک سروے کیا تھا, 3 ویکس کے لیے اس کو اوپن رکھا تھا. ہم نے سروے ڈیزائن اس طرح کیا تھا کویسچنیئر کے ایشوز RDA میں کیا ہیں ان سے پوچھا ہم نے, جو ڈفرینٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز تھے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. اینڈ مور اسپیسیفکلی ہمارے ایک RDA کمپلینٹ سپورٹ ایک ID بنی ہوئی تھی. سو ہم وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگوں کا ان ساری پروڈکٹس کے بارے میں, اوور آل جو جرنی ہے اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک تھا. رائٹ. سو اس میں کلوز ٹو 10,000 رسپونڈنٹس نے اس کو فل کیا. 10,000 is a big number for a survey. اور 116 کنٹریز سے. Amazing. سو انہوں نے یہ فل کیا, اور اس میں آپ کو, مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں تو فیلڈ میں, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ان کو RDA کی ایک RDA کی رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے. So 70% of the respondents they were satisfied overall with the RDA products and services اور جو اس کی فیچرز ہیں. زیادہ جو پروڈکٹس پہ خوشی تھی, روشن اپنا گھر روشن اپنی کار. مگر یہاں پہ میں اس کو تھوڑا بیلنس بھی کروں گا کہ سب واہ نہیں تھی. جی. ایک 2 اسپیکٹ پہ انہوں نے ہمیں فیڈ بیک ایسے بھی دیا تھا کہ دیر از اے کنسیڈریبل روم فار امپروومنٹ. ایک تھا ہمارا جو کمپلینٹ مینجمنٹ کا پروسیس تھا ہمارے اینڈ پہ اور کمرشل بینکس کے اینڈ. ٹھیک. تو انہوں نے کہا تھا اس کو آٹومیٹ کر دیں. آٹومیٹ اس طرح کریں کہ ہمیں ٹریکنگ میں آسانی ہو اور پراپر ہو جائے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ نئے پروڈکٹس اور سروسز اس میں آپ انٹروڈیوس کریں. سو اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریگولیٹر بڑا ایکٹیو ہے RDA کے اوپر, باقی چیزوں کے اوپر بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں. سو ہم نے پروڈکٹ اینڈ سروسز ہم نئے کیا لا رہے ہیں. ہم نئے پروڈکٹ اینڈ سروسز اس طرح لا رہے ہیں کہ ہم نے انشورنس پروڈکٹ شارٹلی وہ بھی لانچ ہو جائے گا. آف کورس بینکوں کے ساتھ مل کے ہم کرتے ہیں. ٹھیک. اور ایک پینشن ایک پلان ہے, ایک پروڈکٹ ہے, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ. پھر ہمیں جو وہ اینٹیٹیز جو کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز اون کرتے ہیں, میجورٹی 50% یا مور ان کی اونرشپ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی RDA کی طرز پہ ایک اکاؤنٹ اوپننگ کا دے. سو ایک فریم ورک ہم نے ڈیزائن کر لیا ہے. سو وہ اینٹیٹیز جو کہ باہر ہیں اور دے آر اونڈ بائی دیز نان ریزیڈنٹ پاکستانیز, ان کے لیے بھی ایک آسانی آ جائے گی. سو یہ تو پروڈکٹ پہ تھا. کمپلینٹ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کمپلینٹ پہ ہم نے ابھی سافٹ لانچ تو کر دیا ہم نے الحمدللہ.
ایک ہم نے سنوائی کے نام سے ایک کمپلینٹ پورٹل بنایا ہے سنوائی بینک نے. سنوائی, انٹرسٹنگ. تو وہ ہم نے ایک پورٹل بنایا ہے اور اس کے ساتھ ایک موبائل ایپ بھی بنائی ہے. رائٹ. اب ہوگا کیا اسینشلی کہ آر ڈی اے کسٹمر جو ہیں وہاں پہ جا کے اپنی کمپلینٹ کو ڈالیں گے, تو کیٹیگریز ہیں, کیٹیگریز میں جس بھی نیچر کی کمپلینٹ ہے, ریلیٹڈ ٹو ریمیٹنس ہے یا بینک سے ہے یا کوئی اور پروسیس سے ریلیٹڈ ہے, سو وہ کیٹیگری سلیکٹ کریں گے اور یہ پھر جو کنسرنڈ بینک ہے اس کو سلیکٹ کریں گے, پھر بینک کے پاس جائے گا. اور جو ہم نے ایک ٹرن اراؤنڈ ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم آر ڈی اے میں نارمل کمپلینٹس کی طرح کام نہیں کرتے, ہم 2 سے 3 دن میکسیمم دیتے ہیں کہ آپ نے اس کمپلینٹ کو سالو کرنا ہے. اور مجھے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سن اسٹارٹ آف آر ڈی اے مور دین 30,000 کمپلینٹس ہمارے پاس آئی تھی. اس میں بڑی ٹریویل نیچر کی بھی آتی ہیں, کچھ بڑی جینوئن بھی آتی ہیں, بٹ ہمارا جو ریزولوشن ریٹ ہے الحمدللہ جو پہلے ہی تھا کمپلینٹ پورٹل سے پہلے, دیٹ واز 99.6%. امیزنگ. سو یہ جب چیزیں آئیں گی, اور جیسے میں نے کہا کہ پروڈکٹس اینڈ سروسز بھی ہم کر رہے ہیں, ہم اپنے آر ڈی اے کی جو سروسز ہیں اس کو مزید بہتر کریں گے. We will not be complacent. Right. Let me very honestly tell you. ہم جو آر ڈی اے فیز 1 ہم اس کو کہہ رہے تھے, اب ہم آر ڈی اے 2.0 کی طرف جا رہے ہیں. اور 2.0 میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سروسز بھی بہتر ہوں گی, پروڈکٹس بھی مزید آئیں گی, اور جتنی آسانیاں ہم مزید اپنے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو آر ڈی اے ہولڈرس کو دے سکیں انشاءاللہ وہ ہم دیں گے بینکوں کے تھرو. دیٹ از بریلینٹ. علی, میرا آخری سوال ویسے آپ سے یہی تھا کہ آگے اب آر ڈی اے میں کیا پلانز ہیں آپ کے, اور آپ نے خود ہی اس کا جو ہے وہ میرا مائنڈ ریڈ کر کے اس کا جواب دے دیا آپ نے. سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار دس ونڈرفل کانورسیشن. علی, بہت مزہ آیا, اور بہت کچھ آئی تھنک کلیریفیکیشنس تو اپنی جگہ آئیں, بلکہ جو مجھے زیادہ جس بات کا اطمینان ہے وہ یہ دیٹ آر ڈی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, رائٹ, اٹس ہیئر ٹو اسٹے. اٹس وہ کہتے ہیں نا ایک کیمپین نہیں ہے, اٹس اے پرماننٹ فیچر, رائٹ. It's a permanent feature and the regulator is here to support it. Absolutely. Thank you so much. Ali Raza Sayyed ہمارے ساتھ موجود تھے, who is the Senior Joint Director, Digital Innovation and Settlement Department at State Bank of Pakistan. Very interesting conversation. اور اگر آپ بھی ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں اور اس کو وہ اپریہینشنس تھی اباؤٹ آر ڈی اے اینڈ آل, آئی ایم پریٹی شیور آج کی اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد آپ کی وہ ساری اپریہینشنز ختم ہو چکی ہوں گی. ایک بار پھر سے علی, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اینڈ تھینک یو گائز ایز ویل فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. کوئی بھی کامنٹ ہو, کوئی بھی ہو سلسلہ, سو پلیز یو کین کامنٹ آف کورس جہاں جس پورٹل پہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ مے بی آئی مین اف یو ہیو اے کامنٹ اباؤٹ آر ڈی اے اٹ سیلف, تو پورٹل سنوائی کا تو ذکر کیا علی نے, بٹ یو کین رائٹ یور کامنٹ ہیئر ایز ویل, جہاں پہ یوٹیوب, فیس بک, جہاں پہ بھی آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اینڈ اسٹیٹ بینکس ٹیم ول ٹرائی اٹس لیول بیسٹ ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو ٹو گیٹ دس کمپلین ریزالو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک لے کر, ایک نئی سارٹ آف لرننگ لے کر عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ.